میں 3 باتیں بیان کر چکا ہوں. حضرت عمر کو میرے نبی نے چنا دین کی عزت کے لیے، حضرت ابو بکر نے چنا اپنے بعد خلافت کے لیے، اور حضرت علی نے چنا رشتہ داری اور قرابت کے لیے. چوتھی بات بیان کرنا چاہتا ہوں، میری ماں عائشہ صدیقہ نے چنا روضہ رسول میں دفن کرنے کے لیے. حضرت عمر کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی، بیٹے کو بھیجا، جاؤ اور ام المومنین کو جا کے کہو. امیر المومنین نے بھیجا ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میری قبر آپ کے حجرے میں بنے، نبی پاک کے ساتھ بنے، اجازت چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، ام المومنین سے بات کی، بات ہے سننے کی، اور اگر آپ اشارہ سمجھ جائیں تو میری ساری محنت رنگ لے کے آئے گی. اشارہ سمجھ جائیں آپ. حضرت عائشہ نے کہا، عبداللہ اپنے بابا کو جا کے کہنا یہ جگہ رکھی تو تھی میں نے اپنے لیے، کس کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہاں دفن ہو. یہ جگہ رکھی تو تھی میں نے اپنے لیے، لیکن تیرے بابا کا ایک مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے. آج میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں. جب منافقین نے مجھ پر تہمتیں لگائیں، طوفان بدتمیزی اٹھایا، مدینے میں کوہرام مچ گیا، نبی اکرم نے مختلف لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور جب نبی پاک نے تیرے بابا سے پوچھا تو تیرے بابا نے کہا، یا رسول اللہ عائشہ نال تہاڈا نکاح میں کیتا سی؟ نہیں. ابو بکر کی مرضی سے ہوا؟ نہیں. حضرت علی کی مرضی سے ہوا؟ نہیں. تو کس نے کیا؟ فرمایا میں سویا ہوا تھا، جبریل آئے، جنت کے غلاف میں لپیٹ کے ایک عورت کو لائے اور کہا آپ کی شادی اور نکاح عرش پہ اس عورت کے ساتھ کر دیا گیا ہے. میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو عائشہ تھی. حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ پھر اللہ ایڈا بھولا بھی نہیں کہ نبی پاک ہوئے تے بیوی ناپاک ہوئے، نبی طیب ہوئے تے بیوی غیر طیبہ ہوئے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر نے یہ اعلان کیا اور پھر عرش سے جبریل اترا. سبحانک، کہو یا سبحانک، سارے کہو تیری ذات پاک ہے. کہو کس سے؟ گندگیوں سے. میرا یہ رومال پاک ہے، کس سے؟ گندگی سے. یہ قالین پاک ہے، کس سے؟ نجاست سے. یہ زمین پاک ہے، کس سے؟ نجاست سے. اللہ پاک ہے، گندگی سے، نجاست سے نہیں ہوگا. قرآن پاک کے مطالعے میں آئیے گا، سبحانک تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. زور سے کہو، اسی نظریے سے کہو، تیری ذات شریکوں سے پاک ہے. تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور تیری صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں. کیا ہے صفتیں اس کی؟ اور نہیں بول دے کیا ہے صفتیں اس کی؟ خالق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مختار
کل ہونا، حاجت روا ہونا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا، الموتی ہونا، المانع ہونا، المعز ہونا، المذل ہونا، الزار ہونا، النافع ہونا۔ بندیالوی کہتا ہے داتا ہونا۔ کس کی صفت ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ داتا ہونا، گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا۔ سبحانک، تیری جتنی صفتیں ہیں ان میں نہ کوئی نبی شریک، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی عرشی شریک، نہ کوئی فرشی شریک، نہ کوئی زندہ شریک، نہ کوئی مردہ شریک، نہ قبر، نہ شجر، نہ حجر، نہ نبی، نہ ولی، نہ علی۔ کہو، نہ نبی، نہ ولی، نہ علی۔ تیری صفتوں میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سبحانک، کہو سبحان اللہ۔ ھذا بہتان عظیم۔ عائشہ کے متعلق جو کچھ کہا گیا یہ بڑا بہتان ہے۔ مولا عائشہ کی جو صفائی دی تو ویسے ہی صفائی دے دیتا، ساتھ اپنی پاک دامنی کا اور اپنی سبحانیت کا تذکرہ کیوں کیا؟ پہلے اپنے سبحان ہونے کا تذکرہ کیا، پھر ام المومنین کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ جس طرح میری ذات شریکوں سے پاک ہے، عائشہ اسی طرح گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ جس طرح میں پاک ہوں شریکوں سے، عائشہ گناہ کی آلودگیوں سے اسی طرح پاک ہے۔ تیرے بابا نے مجھ پہ بڑا احسان کیا تھا، آج میں اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی ہوں۔ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے حصے کی جگہ امیر المومنین کو دیتی۔ حضرت عمر پھر کہاں دفن ہوئے؟ روضہ رسول میں۔ اگر علماء مجھے اس کی اجازت دے دیں، اور کچھ علماء نے یہ لکھا بھی کہ جس جگہ سے بندے کا خمیر جس مٹی سے اٹھایا جاتا ہے، مرنے کے بعد بندہ اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے۔ جہاں سے مٹی اٹھائی گئی، جسم بنایا گیا، مرنے کے بعد وہیں اس کو لوٹایا گیا۔ علماء نے یہ لکھا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے توجہ، جو حضرت عمر کے عاشق ہیں وہ یہ جملہ سنیں گے تو سبحان اللہ انہوں نے بہت زور سے کہنا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ جہاں سے مٹی اٹھا کے بدن بنایا گیا اسی مٹی میں بدن لوٹایا گیا، اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر بندیالوی کہتا ہے کہ جس مقدس مٹی سے رب نے میرے نبی کا وجود بنایا تھا اسی سے ابو بکر و عمر کا وجود بھی بنایا تھا۔ جس مٹی سے بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں لوٹایا جاتا ہے۔ حضرت عمر آج کہاں ہیں؟ جنت میں، جنت میں۔ ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے، زور سے بولو، زور سے بولو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ خدا کی قسم، جبریل سید الملائکہ تمام نبیوں پہ وحی لاتا رہا، کتابیں اتارتا رہا، جس کے پاس علم الکتاب ہے،
جبریل پر رب کی رحمتیں اتنی نہیں اترتی جتنی رحمتیں میرے نبی کی قبر مقدس پہ اترتی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. علماء کرام جانتے ہیں یصلون مضارع کا صیغہ ہے جس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. معنی یوں نہیں کریں گے اللہ نے رحمت بھیجی، نہیں، میں نہ کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ رب اپنے نبی پر رحمتیں نازل نہ کرتا. رحمتوں کا سلسلہ شروع ہے. جس جگہ پہ حضرت عمر دفن ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں، صحیح استدلال کر لوں، کہنا اچھا استدلال کر گیا ہے. جو دوسرے طبقے کا کوئی بندہ میری اس بات کو سنے، ضد نہیں ہے، اناد نہیں ہے، ہم گالیاں نکالنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارا مذہب تبرہ نہیں ہے، تولا ہے. ہم تبرہ نہیں کرتے، ہم نفرتیں نہیں بانٹتے، محبتیں بانٹتے ہیں. دوسرے طبقے کا کوئی آدمی میری اس گفتگو کو سنے یا میری کیسٹ اس تک پہنچے، خدا کے لیے میری اس دلیل پہ غور کر لے. حضرت عمر اور ابو بکر اس وقت کہاں ہیں؟ زور سے بولو. اور کافروں اور منافقوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم. قرآن کہتا ہے کافروں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. قرآن کہتا ہے منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. یہ قرآن کی آیت ہے. کافر جہنم میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے. عمر تو اس وقت بھی جنت میں ہے. تو جو لوگ عمر کو کبھی کافر کبھی منافق کہنے والے ہیں وہ میری اس استدلال پہ غور کر لیں، میری اس دلیل پہ غور کر لیں. اگر وہ ایسے ہوتے تو جنت میں دفن نہ ہوتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. عمر جسے میرے نبی نے مانگا، دین کی دلیل پہ غور کر لیں، اگر وہ ایسے ہوتے تو جنت میں دفن نہ ہوتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کافروں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے اور منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. عمر جسے میرے نبی نے مانگا دین کی عزت کے لیے اور جسے حضرت ابو بکر نے چنا اپنے بعد خلافت